ساری اور جبکہ آپ بہت پریشان والے تھے خدا کے راستے بے قدر نہیں ہوگا نا، اس کو کبھی قدر حاصل یہ اصول ہے۔ راستے کی راہ اس راستے پر جسموں کو مردہ اور دلوں کو زندہ کرنا۔ ہم دلوں کو مردہ اور جسموں کو زندہ کرتے ہیں۔ مردہ شخص کو توفیق ہوتی ہے، کوئی بھی کہتا ہے یہ راستہ وہ ہے کہ جس میں دل کو زندہ اور جسم کو مردہ۔ دل سے رہنا ہے جب تک ہم اس راستے کے اصولوں سے واقف نہیں یہ راستے کبھی بھی نہیں۔ اس راستے کے اصول یہ اس کی چاہیے یہ طریق ہے۔ اور طریق جو ہے وہ آرام سے اس کے معنی میں جدھر چل چل کے ٹوٹ ٹوٹ کے پیروں میں چل چل کے جو راہ بنائی جاتی ہے نا پسندی، اس کو کہتے ہیں اس سے نکلا ہے طریق۔ تو راہ بنانی ہے نا تو نفس کو ٹوٹ ٹوٹ کے سورج اللہ تعالیٰ نفس امارہ کو روند کچل اس لیے جو ہے اس راستے پہ چلنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو ٹوٹنا ٹوٹ ٹوٹ کے بولا کرنا۔ حضرت جلال الدین تبریزی بادشاہ تھے تبریز اللہ نے پہلے حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا اے جلال الدین توبہ ایسی نہیں آپ پھر جاؤ تو جن پہ ضرورت ہے کہ دروازہ بجا کے اسے مانگو
معاف کر دیں تب آپ 3 سال سے دے رہے آپ یہ مانتے اب وہ جو والی تبلیغ مانتا ہے تبلیغ اس کو اس کڑے امتحان سے گزرنا پڑا، یعنی اپنی مملکت کے ہر بندے سے مانگے. ہاں پھر جب وہ کام پورا ہوا تو پھر کاسا دے دیا کہ جاؤ تبریز میں بھیک مانگ کے لاؤ. جب یہ کام پورا کرا تو آپ کا وصال ہو گیا ابو سعید کا. تو پھر آپ حضرت شہاب الدین شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آئے. پھر سارا ماجرہ بیان کیا، آپ نے آپ کو گلے لگایا، بٹھایا، کہا، فرمایا کہ تو فقیری کے قابل ہے، اور تربیت فرمائی، اور پھر بنگال کی ولایت دے کے بھیجا. آپ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پھر بنگال میں آپ نے قیام کیا اور دین اسلام کو پھیلایا. تو لہذا اس راستے میں جو ہے نا، جس میں انا دیکھو نا، بس سمجھ لو کہ اب یہ آگے نہیں بڑھنے کا راستہ ہے، اس کے پاس ہے نہیں آگے راستہ. اس میں محنت ہی فضول ہوتی ہے کرنا. عز و انتصاری کا وصف چاہیے. وصف چاہیے. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، بارش جب ہوتی ہے تو جس زمین میں قوت جاذبہ ہوتی ہے اسی میں ہی فصل لگتی ہے. روڈوں پہ سڑکوں پہ فصل لگتی ہے، سخت ہے، قوت جاذبہ بند ہے. پتھروں پہ پہاڑوں پہ نہیں ہوتی فصل، بارش ہی بیکار ہو جاتی ہے اس کو. تو انہی دلوں پر اور انہی جسموں پر یہ فصل لگتی ہے جو عاجز ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. محبت جو ہے نا گداز دل میں پیدا ہوتی ہے، پتھر میں نہیں. یہ ہمارے بزرگوں میں جیسے خواجہ غریب نواز ہیں، بابا فرید ہیں، نظام الدین اولیاء، قابل فضیلت اور اختیار کاکی، یعنی ان کا مرشد، دادا مرشد، یہ جو تعلق ہے تھوڑا اس کا بارے میں ارشاد فرمائے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے مرشد ایک حد تک تربیت کرتا ہے، پھر دادا مرشد سے فیض ملتا ہے یا تربیت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے، جو ہوتا ہے. اس حوالے سے کچھ فرمائے بزرگوں کے واقعات. اکثریت بزرگوں میں ایسی بات رہی ہے. ہمارے خود قبلہ پرزادہ حضور حضرت شاہ مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت سے ہم جہانگیری کہلاتے ہیں، آپ حضرت بیعت ہونے کے لیے لکھنؤ گئے. تو لکھنؤ میں اس زمانے میں حضرت شاہ برہان الدین فرنگی محل تھے. آپ نے جا کے اپنا مدعا بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ مخلص الرحمن، آپ کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کی نعمت جو ہے وہ بہار میں ہے، مگر ہمارے پاس جتنا ہے ہم اتنا آپ کو دے دیتے ہیں. تو آپ نے آپ کو دلائل الخیرات اور حزب البحر کی اجازت دی. اور کچھ اور آج کی. اس کے بعد
آپ کو فرمایا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ آپ جو تھے حضرت امداد اللہ بھاگل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے بھاگل پور، یہ بہار کا علاقہ ہے بھاگل پور۔ آپ سے بیعت ہو گئے۔ اب آپ نے فرمایا آپ سے کہ اے مخلص الرحمان، تم ہمارے سے بیعت ہو گئے ہو، ہمارے مرید ہو گئے ہو، لیکن ہمارے پاس تمہاری تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ سرکاری ملازم تھے امداد اللہ، اور آپ کا کام یہ تھا کہ جو زمینوں کی پیمائش کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کی نگرانی میں ہوتی ہے، آپ اس میں افسر تھے محکمے میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مختلف جگہوں میں ہندوستان میں جانا پڑتا ہے، تو لہٰذا آپ نے آپ کو خط لکھا، آپ کو ایک خط لکھ کے دیا اور کہا کہ میرے شیخ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت شاہ مہندی فاروقی رحمۃ اللہ آپ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے خط دیکھا، آپ نے کہا ہاں ہم تمہاری تربیت کریں گے، تمہارے پیر کی بھی ہم نے کری، تمہاری بھی ہم ہی کریں گے۔ آپ نے پوری تربیت مکمل آپ کو اپنے پاس رکھا ایک عرصے تک۔ جب آپ کی تربیت مکمل ہوئی تو آپ کو فرمایا کہ اب تم بھاگل پور جاؤ، بھاگل پور امداد اللہ کے پاس، امداد علی، حضرت شاہ امداد علی بھاگل پور، وہاں چلے جاؤ۔ آپ آ گئے، وہاں آ گئے، خط لے کے جو آپ نے خط لکھا وہ آپ نے لا کے اپنے شیخ کو دے دیا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب شیخ نے تمہاری تربیت کر دی اور فرمایا کہ تمہیں خلافت اجازت دی جائے اور تمہارے کو نعمت سے نوازا جائے۔ تو آپ نے آپ کو خلافت اجازت دے کے اور فرمایا جو مجھے میری شیخ نے نعمت دی تھی میں نے تمہیں عطا کر دی۔ لیکن خلیفہ کس کے رہے؟ دادا مرشید نے تربیت کر کے دوبارہ لوٹا دیا مرشید کو۔ اسی طریقے سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ، آپ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے، اور آپ کا مرید اپنے طالب علمی کے دور میں ہوئے تھے آپ، اور پھر ریاضت کرتے ہوئے پھر آپ کا کیونکہ آپ کو یہ نہیں تھا کہ میں جن سے بیعت ہوں وہ رہتے بیعت پہلے سے نہیں ایک بدل سے ہو گئے حضرت شیخ سیف الدین باقر بات کہتے ہیں اور کوشش کرنا زمانہ کا جیسے کہ بچہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور مرید ہو گیا کوئی پی رہا ہے، پھر جو ہے آپ کو تلاش جواب دے اس کو ریاضت کریے آپ اجمیر سے
یہ قطبالدین اپنے سب مگر باپ لکھن آپ نے سنا ہے تمہارا پولیس اللہ آپ نے وہ ہاں حضرت وہ تو چننے میں بیٹھا آپ نے فرمایا کہ تمہیں شہباز کریں اب اس کو کیوں اتنا جو نعمت نہیں ہے یہ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ دے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے آپ کی طرف دین مگر آپ کی طرف دین کے ساتھ کتب صاحب اور فرمایا کہ تمہاری شیخ یہی ہے ابھی میری کو اب تم جاؤ دل تمہارا پاک پتھر جو ہوتا ہے یہ اجوزن کہلاتا ہے اجوزن یہاں سب کفار فرمایا کہ وہ تمہیں دیا قوم دیکھو اصول یہی ہے کہ کسی کو میں دے رہا ہوں وہی پیڑے نہیں ملتے اب مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کسی کے ہاتھ میں اب جو اس کے پیر تو وہی یا خلیفہ تو پیر نعمت وہی کہلائے گا وہ سب کچھ حصہ اس کی طرف سے ہوگا